خوشخبریوں کا زمانہ ہے اور آج کا پروگرام خوشخبریوں کا گلدستہ۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب پاکستان مسلم لیگ نون نے 2/3 اکثریت سے جیتا، مگر اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اعتماد کا ووٹ دیا۔ ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے وہ جناب نواز شریف کی غیر مشروط حمایت کرے گی۔ خوشخبری نمبر 2 یہ ہے کہ صدر زرداری نے انتخابات کے بعد تبصرہ کیا ہے، مگر انتہائی متوازن اور غیر متنازع قائدانہ تبصرہ تھا۔ خوشخبری نمبر 3 بہت اہم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک اور صوبائی حکومت کی قربانی دی اور بلوچستان میں مڈل کلاس قوم پرست کو حکومت دے دی۔ خوشخبری نمبر 4 یہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نئے دور حکومت میں انتہائی متحرک نظر آتے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں اور اعلانات کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں۔ سندھ والوں کے لیے یہ بھی بہت اچھی خبر ہے۔ خوشخبری نمبر 5 یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی جاری ہے اور آج انڈیکس 22,000 کی سطح کراس کر گیا۔ خوشخبری نمبر 6 یہ ہے کہ سعودی عرب سے لاکھوں پاکستانیوں کو بے دخلی کا معاملہ تھا، مگر مسئلہ اب حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اچھے زمانے کی اچھی خبریں ہیں اور آج کا پورا پروگرام صرف اچھی خبروں کے لیے مختص ہے، یعنی کہ خوشخبریوں کے لیے۔ ایک کے بعد ایک خوشخبری ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ ہم صرف بری خبر کے لیے نہیں بلکہ اگر اچھی خبر آئے گی تو اس کو اچھے سے اچھے انداز میں پیش کریں گے اور پاکستانیوں کو تبدیلی کی خوشخبری دیتے رہیں گے۔ آج کا پورا پروگرام خوشخبریوں پر مبنی ہے۔ پہلی اہم خوشخبری یہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 5 سالہ منتخب حکومت نے قومی اسمبلی میں کے انتخاب کے بعد قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا۔ یہ خوشخبری نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 2/3 اکثریت سے جیتا۔ خوشخبری یہ ہے کہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اسی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی اپنے اعتماد کا ووٹ دیا، اور آج اجلاس سے ذرا قبل یہ اچھی خبر، یہ خوشخبری جناب مخدوم امین فہیم نے قوم کے ساتھ شیئر کی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں، اس طرف کے بھی اور اس طرف کے بھی۔ اس کو ہم کنٹروورشل بنانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے جمہوریت کے دور کے اندر ہم جب بھی جائیں تو اسپیکر ایک متنازع شخص نہ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ برابر کا رویہ رکھنے کی توقع ہو دونوں طرف ہو۔ اس لیے اسپیکر کے خلاف ہم نے اپنا کینڈیڈیچر وتھڈرا کر لیا ہے، اور اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی وہی ہمارا فیصلہ ہے۔ خبر اچھی ہے، اتحاد کی خبر ہے، اختلاف کی نہیں، کیونکہ اسپیکر جمہوریت کی نشانی ہے، پارلیمنٹ کی نشانی ہے، اس لیے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں، اور اس کے نتائج جب سامنے آئے تو وہ اس کی عکاسی کر رہے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے لاہور سے قومی اسمبلی کے ممبر سردار ایاز صادق نے 258 ووٹس حاصل کیے اور وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے، انہیں 2/3 سے زائد ووٹ ملے۔ دوسرے نمبر پہ شہریار آفریدی تحریک انصاف کے آئے، انہیں 31 ووٹ ملے۔ ایم کیو ایم نے ایسے اقبال قادری نے انتخابات میں حصہ لیا، انہیں 23 ووٹ ملے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار مرتضیٰ جاوید عباسی کو 258 ووٹ ملے۔ ان کے بعد تحریک انصاف کے منزہ حسن آئیں، انہیں 31 ووٹ ملے، جبکہ کشور زہرا ایم کیو ایم کی انہیں 23 ووٹ ملے۔ اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے 2/3 اکثریت سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا یہ انتخاب جیتا۔ یہ بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان دونوں اہم پارلیمانی عہدوں کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کو وڈرا کیا اور ایک اتحاد کا پیغام دیا۔ اسی دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ حریف رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس کے قائد نے لندن میں اعلان کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف کی بحیثیت وزیر اعظم کی متحدہ قومی موومنٹ کے تمام اراکین قومی اسمبلی غیر مشروط حمایت کریں گے۔ پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس سلسلے میں مکمل حمایت درکار ہے اور پاکستان
کہ مسلم لیگ نون کو MQM یہ حمایت غیر مشروط طور پہ دے گی۔ آج کی ایک اور اچھی خبر یہ تھی اور وہ خوشگوار ماحول تھا جب قومی اسمبلی کے اسی اجلاس کے دوران نو منتخب اراکین خاص طور پہ قائدین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پاکستان کے آئین سے، پاکستان کی حرمت سے اپنے غیر متزلزل لگاؤ کا اظہار کیا۔ اس میں کوئی پارٹی لائن نہیں تھی، ہر پارٹی کا رہنما ایک ہی جذبے کا اظہار کر رہا تھا۔ ہم سب کھڑے ہو کے خدا کو گواہ بنا کر پاکستان کے عوام کے سامنے یہ وعدہ کریں کہ اگر آئین وائلیٹ ہوا ہم میں سے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم یہاں آئین کی بالادستی قائم کریں گے۔ جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، کم سے کم یہ ہم سے وعدہ کریں ساری پارٹیاں کہ ہم کسی ایسے آدمی کو کبھی بھی اپنی پارٹی کا ممبر نہیں بنائیں گے جس نے کسی بھی شکل میں آئین کی وائلیشن کی ہے۔ جو آئین ہے وہ مقدم ہونا چاہیے اور اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری قوم کے ان نمائندوں پہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک آئین کے ہم زیر نگین نہیں ہوں گے، تسلیم نہیں کریں گے، نہ یہ ملک چل سکتا ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے۔ جب بھی کوئی بات آئین کی بالادستی کی اٹھائی جائے گی، ہم اس سب کے ساتھ آگے بڑھ کے کھڑے ہوں گے۔ پورے پاکستان کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جائیں گے، اور ہم کسی صورت سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اگر کسی بھی صورت سے ادھر یا ادھر کیا گیا تو ہم اس کے سامنے دیوار ہو کے کھڑے ہو جائیں گے اور آخری دم تک ہم اس کی تحفظ کریں گے۔ قانون کی پاسداری کروں گا، میرے حلقے کے لوگ کریں گے، پاکستانی عوام کریں گے، باقی ادارے کریں گے۔ میں نہیں کروں گا، میرے بیٹے نہیں کریں گے، میری اولاد نہیں کریں گے، میرے رشتہ دار نہیں کریں گے، وزیر اعظم نہیں کریں گے، پھر ہم توقع نہ رکھیں کہ اس ملک اور قانون کی پاسداری ہوگی۔ اس کے علاوہ آج ہی بہت اہم دن یہ تھا کہ محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، جنہوں نے بہت وقار سے 5 سال سے تک قومی اسمبلی کا اجلاس چلایا تھا، وہ غیر متنازعہ رہی تھیں، بیلنسڈ رہی تھیں۔ آج ان کا آخری دن تھا قومی اسمبلی کی اسپیکر کی حیثیت سے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے الوداعی کلمات میں کہا، اس ایوان کی کسٹوڈین اور اسپیکر کے طور پر اپنا فرض پورا کرنے کے بعد میں ایک مطمئن ذہن کے ساتھ اس مقدس ایوان کی باغ دوڑ ایک اور منتخب کے سپرد کر رہی ہوں۔ کتنے اچھے جذبات کا اظہار ہے، اور اسی قسم کے جذبات کا اظہار ایک اچھا ماحول بنا تھا کل شب جب صدر آصف علی زرداری نے انتخابات کے بعد پہلا باضابطہ میڈیا انٹرویو دیا تھا۔ اس میڈیا انٹرویو میں انہوں نے کوئی غیر متنازع بات نہیں کی، کوئی غیر متوازن بات نہیں کی، قائدانہ گفتگو انہوں نے کی۔ الیکشن کے بعد جو نتائج آئے اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ وہ آئندہ الیکشنز میں صدارتی انتخابات بار بھی نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرا حق بنے گا۔ حق میں نے پہلی دفعہ جب پریزیڈنسی لی تھی تو پیپلز پارٹی کا رائٹ تھا، ہر جگہ میجورٹی تھی، اور اس رائٹ پہ ہم نے کلیم کیا، پیپلز پارٹی نے پھر مجھے نامینیٹ کیا۔ تو اس دفعہ ہمارا رائٹ نہیں بنے گا، اس لیے کہ ہماری اتنی میجورٹی نہیں ہے۔ اسی موڈ کے اندر، اسی متوازن حوالے سے انہوں نے آئندہ حکومت کے حوالے سے جناب نواز شریف کو جس تعاون کی ضرورت ہوگی، نواز شریف حکومت کو جس تعاون کی ضرورت ہوگی، اس کے بارے میں بھی صدر زرداری نے فرمایا۔ میں میاں صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہونے پہ، اور نئی حکومت کی میں جتنی ہو سکے گی اور جتنی ہوگی ہم ان کی مدد کریں گے۔ اسی غیر متنازع انداز میں صدر آصف علی زرداری نے آئندہ آنے والی حکومت کو مشورہ بھی دیا، خاص طور پہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے اپنے 5 سالہ دور صدارت کا تجربہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، وہ ڈائلاگ پہ ان کو لانا چاہتے ہیں تو ڈائلاگ میں وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان میں سے پولیٹیکل کون ہے اور نان پولیٹیکل کون ہے۔ جس طرح آئرلینڈ میں جنگ ہوئی تو IRA میں ایک ملیٹنٹ ونگ تھا اور ایک پولیٹیکل ونگ تھا، تو ڈائلاگ پولیٹیکل ونگ سے ہوا تو جا کے آئرلینڈ میں ایونچولی پیس آیا۔ تو اگر ان فورسز نے ڈائلاگ کرنا ہے
اور اگر اس حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان فورسز سے ڈائیلاگ ہو تو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی فورسز ان میں پولیٹیکل ہیں اور ملیٹنٹ ہیں، اور ان پولیٹیکل فورسز سے ڈائیلاگ شروع کر کے ان کا آپ اثر و رسوخ استعمال کریں ملیٹنٹ سے۔ ملیٹنٹس میری نظر میں ڈائیلاگ نہیں کیا کرتے۔ خوشخبری کا ماحول ہے، خوشخبری کا پروگرام ہے، خوشخبری کا گلدستہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ خوشخبری صدر آصف علی زرداری اپنے ہمسایوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بلاول ہاؤس جو ایوان صدر بھی ہے، اس کے اطراف میں غیر معمولی سیکیورٹی کا اس دفعہ انتظام کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ اور سینکڑوں فیملیز جو اس پورے علاقے میں رہتے ہیں، جن میں 2 اسپتال بھی شامل ہیں، اور ان کے لیے اپنے گھر پہ آنا جانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ دوسری جانب کیونکہ کراچی میں پانی کی قلت رہتی ہے، اس پورے علاقے میں واٹر ٹینکرز بھی نہیں جا سکتے، اس علاقے میں اسپتال بھی ہے، وہاں پر مریضوں کی آمد و رفت کے بھی شدید مسائل ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ صدر زرداری کو ذاتی طور پہ اس کا علم نہیں ہوگا، لیکن ان کے سیکیورٹی سٹاف کو، حکومت سندھ کو خاص طور پہ چاہیے کہ اس معاملے پر ضرور نظر ثانی کرے، کیونکہ سینکڑوں فیملیز جو اس علاقے میں رہتی ہیں وہ انتہائی اس وقت تکلیف کے ماحول میں ہیں، اور پچھلے 4 دن سے تکلیف کے ماحول میں ہیں۔ یہ تکلیف ضرور ختم ہونی چاہیے اس ماحول میں، خاص طور پہ اور اس خوشخبریوں کے پس منظر میں جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت سندھ اور صدر زرداری اس سلسلے میں نوٹس لیں گے اور اس مسئلے کا حل فوری طور پہ نکل آئے گا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور بڑی اہم خوشخبری کا، جس کے لیے قربانی دی ہے جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون میں۔ بلوچستان کی اکثریتی جماعت تھی مسلم لیگ نون، لیکن مسلم لیگ نون خود حکومت نہیں بنا رہی، نہ ہی اس کا وزیر اعلیٰ ہوگا، بلکہ ایک مڈل کلاس بلوچ قوم پرست ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو پاکستان مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا ہے، اور گورنر کی پوسٹ وہ دیں گے پختون قوم پرست جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو۔ بہت بڑا سٹیپ ہے، بہت بڑی قربانی ہے اور بہت بڑی خوشخبری شیئر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ خوشخبری نمبر 3 بہت اہم آج کی خوشخبریوں کی گلدستی کے پروگرام میں یہ ہے کہ کل جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بڑی سیاسی قربانی دی جب فیصلہ کیا گیا کہ بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریت کے باوجود مسلم لیگ نون اپنی حکومت نہیں بنائے گی، اپنا وزیر اعلیٰ نامزد نہیں کرے گی، بلکہ اس کے بجائے جناب نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ 10 نشستیں حاصل کرنے والی بلوچ قوم پرست جماعت نیشنل پارٹیز کے سربراہ جناب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو بلوچستان کا چیف منسٹر نامزد کیا جائے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی ان کی حمایت کرے۔ اس کے ساتھ ہی جناب نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جماعت گورنرشپ بھی نہیں لے گی بلوچستان کی، اور وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو دی جائے گی، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہوگی گورنر، اور نیشنل پارٹی ہوگی، نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون اکثریت کے باوجود نہ گورنرشپ لے گی، نہ چیف منسٹرشپ لے گی، اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں قربانی کا ایک نیا باب، سیاسی قربانی کا نیا باب جناب نواز شریف نے رقم کیا۔ بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے ایک تاریخی اور بہت بڑا ہمالیائی قدم انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ پشتون قوم پرست کو گورنرشپ دی ہے، بلوچ قوم پرست کے مڈل کلاس رہنما کو انہوں نے چیف منسٹرشپ دی ہے۔ مالک بلوچ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نہ وہ سردار ہیں، نہ وہ نواب ہیں، بلکہ ایک مڈل کلاس بلوچ ہیں، جنہوں نے اپنی محنت سے اپنا نام بنایا، جنہوں نے تربت میں پیدا ہونے کے بعد، ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہونے کے بعد بولان میڈیکل کالج سے MBBS کیا، اس کے بعد آئی اسپیشلسٹ رہے، انہوں نے پریکٹس کی، اور اس کے بعد انہوں نے بلوچ سیاست میں بہت حصہ لیا، متحرک رہے، زمانہ طالب علمی میں انہوں نے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو بھی آرگنائز کیا، اور نیشنل پارٹی قائم کی جو بلوچ قوم پرستوں کی بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے سب سے مستند آوازوں میں سے ایک آواز سمجھی جاتی ہے۔ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا بلوچستان کا چیف منسٹر ہوگا، اور ایک قوم پرست چیف منسٹر ہوگا، اور اکثریتی پارٹی چیف منسٹرشپ کی امیدوار نہیں ہے۔ یہ سب بہت اچھی خبر ہے، اور اس سے بلوچستان کے حالات میں بہتری ہوگی۔ بلوچستان میں اس وقت پارٹی پوزیشن یہ ہے، مسلم لیگ نون کی 17 نشستیں ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی 14، نیشنل پارٹی کی 10، JUI کی 8، مسلم لیگ قاف کی 6، BNP مینگل کی 2، ANP کی 1، مجلس وحدت المسلمین کی 1، جماعت قومی موومنٹ کی 1، پاکستان پیپلز پارٹی کی 1 بھی نشست نہیں ہے بلوچستان میں۔ اور آج بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر ہوا جناب جان محمد جمالی، بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر
بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. ان ساری اچھی خوشخبریوں کو شیئر کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر نائب صدر جناب میر حاصل بزنجو. بہت بہت شکریہ بزنجو صاحب. یہ بہت بڑی خبر ہے. آپ فرمائیے گا کہ بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے آپ کی پارٹی کے پاس خاکہ ہے, ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے پاس خاکہ ہے, اور کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ کم از کم بلوچستان میں اب وہ کرپشن کا عالم دیکھنے میں نہیں آئے گا جو پچھلے 5 سال میں دیکھنے میں آیا, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکی؟ جناب کامران خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جسے آپ نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف نے جس نے جو قربانی دی ہے کہ اس کی اپنی پارٹی اکثریت میں ہونے کے باوجود کہ بہت آرام سے حکومت بنا سکتا تھا, انہوں نے نیشنلسٹوں پہ ٹرسٹ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے. ہماری جماعت, جیسے آپ جانتے ہیں, سب کو معلوم ہے, ہم زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور ہم سب وہ لوگ ہیں جو وال چیکنگ کرتے, پوسٹر لگاتے ان جگہوں پہ پہنچے ہیں. ہم کسی فیوڈل کی طرح اچانک الیکٹ ہو کے آنے والے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. میں تھوڑا سا ڈاکٹر مالک کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر مالک دو دفعہ منسٹر رہے بلوچستان کے, وہ آج بھی اپنے پاس کوئی گھر نہیں رکھتے. تو اسی لیے ہمارا یہ تہیہ ہے کہ پہلے تو آپ کو میں یہ خوشخبری دوں کہ 25 کروڑ روپے کا اب کوئی ایم پی اے تصور نہ کرے, 62 منسٹری کا کوئی تصور نہیں ہوگا, اور ہماری جتنی بھی کوشش ہوگی ہم وہاں پہ کرپشن کو جتنا جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کرپشن نے بلوچستان میں جو تباہی مچائی ہے پچھلے 10 سال میں, آپ 5 سال کی بات کر رہے ہیں, یہ 10 سال سے مصیبت وہاں چل رہی ہے, اور اس کو ختم کرنا ہماری اول ذمہ داری ہے. اچھا امیر صاحب, بلوچستان کے جو ہمارے بلوچ نوجوان ہیں, بلوچ بچے, طالب علم ہمارے, جو احساس محرومی ہے بلوچستان میں, بلوچستان کے طول و عرض میں جہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں, جہاں پر آپ کی پارٹی کی جڑیں ہیں, ان کے احساس محرومی کو, ان کو پاکستان سے لگاؤ میں اور پھر فیڈریشن کے ساتھ لگاؤ کے لیے, اس کے لیے آپ کے پاس خاکہ ہے, ایک پلان ہے اس کے لیے؟ کامران بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہے میڈیا کی مدد کی ضرورت ہے, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت ہے, ہمیں جو ہے اس میں خاص کر میاں محمد نواز شریف کی مدد کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس میں فوج کی بھی مدد کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس میں کہیں نہ کہیں ان سب کو انوالو کر کے ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ایک نوجوان کے پاس جائیں گے, ہم اللہ نظر کے پاس بھی جائیں گے, ہم برائندہ کے پاس بھی جائیں گے, جو ہمارے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے نوجوان جو اس وقت اس عمل میں شامل ہیں, ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ ہمارے سب سے بڑے مخالف بھی ہیں. اگر بات بھی سمجھیں گے آخر میں وہ ہمارا ہی سمجھیں گے. ہم ان سے بات کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, تاکہ وہ بھی اس فیڈریشن کا حصہ بنے اور یہاں پہ زندگی گزاریں آرام سے. اچھا, یہ ہوگی تو آپ کی مقصد کابینہ چھوٹی رکھیں گے اور اہل لوگوں کو کابینہ ملیں گے؟ سر دیکھیں, ہم تو اپنی یہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ نیشنل پارٹی جو ہے اپنی جو بہتر لوگ ہیں ان کو رکھے گی. کابینہ کو ہم بڑھنے نہیں دیں گے, کانسٹیٹیوشن سے آگے اس کابینہ نہیں جائے گی, کیونکہ یہ جو روایات, کیونکہ پچھلے دونوں حکومتوں میں بلوچستان اس حد تک بدنام ہو چکا ہے کہ وہاں جو آتا ہے وزیر ہوتا ہے, اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس میں کرپشن اور فنڈز اور وزارتیں پہ اتنا کنٹرول کریں گے کہ یہ جو کرپٹ لوگ تھے یہ آئندہ الیکشن لڑنے سے بیزار کریں گے, کیونکہ یہ پہلے الیکشن اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ ان کو لوگوں کی خدمت کرنی ہے, ان کو کانسٹیٹیوشن کی خدمت کرنی ہے, ان کو اپنے جیب بھرنے تھے. جب ان کے جیب نہیں بھریں گے تو ان کے لیے صوبائی اسمبلی خود بخود بے معنی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ میر حاصل بزنجو, نائب صدر نیشنل پارٹی, جس کے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور وعدہ ان کا یہ ہے کہ بلوچستان سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا اور اہل لوگوں کو وزارت دی جائے گی. فوج ظفر موج وزیروں کی نہیں ہوگی, بلوچستان کی خدمت ہوگی
اور حالات میں تبدیلی ہوگی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے اور واقعی یہ ایک بہت بڑی سیاسی قربانی ہے جو جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دی. وہ جیسے حکومت پختونخوا میں بھی بنا سکتے تھے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے, مگر جناب نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ وہاں پہ تحریک انصاف کو موقع دیا جائے. تحریک انصاف بڑی جماعت ہے, تحریک انصاف کی وہاں حکومت بن گئی. بلوچستان میں وہ خود اکثریت میں تھے لیکن یہاں پر انہوں نے نیشنل پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور اب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا بلوچستان کا. پختونخوا ملی پارٹی کو وعدہ کر دیا کہ ان کا رکن جو ہوگا وہ گورنر ہوگا بلوچستان کا. بہت بڑی سیاسی قربانی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے رقبے کے لحاظ سے بڑے صوبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, بلوچستان سے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے جناب نواز شریف نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. نیشنل پارٹی تو اس کو ویلکم کرے گی. بلوچستان کے دوسرے سیزنڈ سیاستدان کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں ہم جائیں گے گوادر, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق بلوچستان اسمبلی کے سابق اسپیکر جناب اسلم بھوتانی. بہت بہت شکریہ بھوتانی صاحب. 5 سال آپ بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بلوچستان اسمبلی چلائی ہے. یہ جو اب تبدیلی آپ بلوچستان میں آتی دیکھ رہے ہیں جس میں اکثریت کے باوجود مسلم لیگ نون نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کو, ایک مڈل کلاس کو, شخصیت کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا, پختونخوا عوامی ملی پارٹی کو وعدہ کیا کہ ان کا گورنر ہوگا, یہ کتنی بڑی تبدیلی آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کے لیے ہے؟ شکریہ خان صاحب. پاکستان کی لیونگ پولیٹیکل ہسٹری میں اس طرح کی ایثار اور قربانی کی مثال جو میاں نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر مالک یا نیشنل پارٹی کو حکومت دے کر کی ہے, شاید ہی کبھی کسی کو نظر آئی. وہ بہت بڑی بات ہے. خان صاحب آپ تو بہت بڑے صحافی ہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ لوگوں کی جب میجورٹی سندھ میں نہیں ہوتی تھی تو کس ہیلے بہانوں سے لوگ اپنی اکثریت بنا کے حکومت کرتے تھے, اور یہاں نواز شریف صاحب نے اپنی بنی بنائی حکومت کو کہا کہ نہیں قوم پرست آگے آئیں. یہ یقیناً نواز شریف صاحب کے دل میں بلوچستان کا درد ہے اور بلوچستان کے قوم پرستوں کے لیے ایک عزت کا مقام ہے. اچھا اسلم بھوتانی صاحب, اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ گورننس کی تباہی رہی ہے پچھلے 5 سالوں میں اور لوگوں کو اس کے اثرات نہیں, جو ثمرات ہوتے ہیں, اتنا پیسہ بلوچستان کو پہنچا ہے وفاق سے لیکن لوگوں تک نظر نہیں آیا, احساس محرومی مزید بڑھا. آپ کے خیال میں یہ جو اہم مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد ملے گی؟ خان صاحب, ڈاکٹر مالک جیسے آپ نے خود اپنے کلمات میں فرمایا ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. ہلو جی 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 اس کو پتا ہے کہ بلوچستان کے عام آدمی کی تکلیف کیا ہے اور انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر بلوچستان کے عام آدمی کی تکلیف انہوں نے دور نہیں کی تو اس غریب کا غصہ بھی غضب کا ہوتا ہے. پہلے وزیر اعلیٰ جتنے تھے سردار نواب تھے وہ غریبوں میں سے نہیں تھے. ڈاکٹر مالک صاحب کی ایمانداری یقیناً جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کی 25 سالہ سیاسی زندگی میں ان پہ کم از کم کرپشن کا دھبا نہیں ہے. 2 بار وہ وزیر بھی رہ چکے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس کاز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جس منصب پہ ابھی اس کو بٹھایا گیا ہے وہاں پہنچنے میں اسے 25 سال لگے ہیں. جہاں تک خان صاحب بلوچستان کا پرابلم ہے وہ ہمیں حقیقت ماننی پڑے گی. ہم دبے لفظوں میں کیوں کہیں, ہمیں کھلا کہنا پڑے گا کہ بلوچستان کے مسائل پر بلوچستان کی پوزیشن میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا تحفظات ہیں اور ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. جب تک پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, سیکیورٹی فورسز الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو یہ اکیلے پولیٹیکل لوگوں کے بس کا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسلم بھوتانی, سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہمارے ساتھ تھے اور بہت اہم دن ہے. ہم کہہ رہے ہیں خوشخبریوں کا زمانہ ہے اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور ان پر کرپشن کا کبھی دھبا نہیں لگا ہے. بہت بڑی ایثار قربانی پاکستان مسلم لیگ نون کی, وزارت اعلیٰ بھی دے دی اور گورنرشپ بھی دے دی اکثریتی پارٹی ہونے کے باوجود. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور بڑی خوشخبری, اس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. خوشخبری یہاں پہ بھی پہنچی ہے. نئے دور وزارت اعلیٰ میں جناب سید قائم علی شاہ متحرک نظر آتے ہیں, ان کی حکومت بھی متحرک نظر آتی ہے, چھاپے مار رہے ہیں اسپتالوں کے, تھانوں کے, اور
वादे हो रहे हैं कि जबरदस्त काम करके दिखाएंगे, और इससे जबरदस्त खबर क्या हो सकती है सिंध वालों के लिए और आने वाले दौरे हुकूमत में जो बेहतर काम नजर आएगा, जो बेहतर तब्दीली नजर आएगी वो सिंध में भी नजर आएगी। इस खुशखबरी को शेयर करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।